السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، غزوہ خندق اپنے عروج پر سخت ترین حالات، ایک طرف ایک 10,000 کا بہت بڑا لشکر جو عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا، اس سے پہلے عرب کی پوری تاریخ اس میں کبھی بھی ایک لشکر اتنی بڑی تعداد کا جمع نہیں ہو پایا تھا کہ کسی کے خلاف جو ہے وہ حملہ آور ہو۔ 10,000 کا لشکر جو مدینے کی آبادی سے بھی زیادہ۔ اب مسلمانوں نے خندق کھود کر اور اس کا دفاع کرتے ہوئے اس لشکر کی کارروائی کو بیکار کر رکھا تھا کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے بدعہدی کی، اور اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر اندر سے وہ حملہ کرتے ہیں تو لا محالہ مسلمان اس حملے کا جواب دینے کے لیے پلٹیں گے، ادھر رخ کریں گے، خندق ساری جو ہے وہ نظر انداز ہو جائے گی اور مشرکین کو موقع مل جائے گا کہ وہ اس کو عبور کر کے ادھر آ جائیں، اور پھر دو طرفہ دشمن، درمیان میں مسلمان۔ اللہ اکبر! اور کیا حال ہو سکتا تھا، سوچ کر ہی دل جو ہے وہ حلق کو آتا ہے۔ اور ذرا تصور کریں ان لوگوں کا، مومنین بھی، صاحب ایمان بھی، جو بڑے پختہ تھے، وہ ایمان سے لبریز تھے، میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، لیکن جو دل کی کیفیت، اللہ، یقین کریں الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور خود آپ سلم کا جو حال، آپ سلم بہت نڈھال، چادر لے کر لیٹ گئے، کافی دیر تک اس حال میں رہے، حتیٰ کہ پھر چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا اور فرمایا اللہ اکبر، مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ پھر آپ سلم نے کچھ دستے مقرر فرمائے، جو گاہے بگاہے ایک دستہ جاتا دوسرا واپس آتا، تاکہ وہ جگہیں جہاں پر مسلمان مردوں اور عورتوں کو رکھا ہوا ہے ان کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن الحمدہ اللہ کی طرف سے ایک اور بھی عظیم کارروائی ہوئی کہ جس قلعے میں عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا تھا، ایسا وقت تھا کہ ابھی وہاں کوئی یہ مسلمانوں کا دستہ پہنچا نہیں تھا ابھی، تو ایک یہودی نے چکر لگایا جائزہ لینے کا کہ دیکھیں، اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں کوئی حفاظتی دستہ نظر نہیں آ رہا، فصیل پر کوئی مجاہد یعنی مسلمان کو جو سپاہی ہیں کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اور گیٹ پہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ، وہ دیکھ رہی تھی کہ اس بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور یہ جائزہ لے رہا ہے، اگر اس نے جا کے مخبری کر دی ادھر تو عین ممکن ہے یہودی اس قلعے پر حملہ کر دیں، اور یہاں صرف عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ حسان بن ثابت وہ صرف وہاں موجود تھے، اور وہ شاعر تھے، ان کا جو ہے نا وہ تلوار بازی اور اس معاملے میں وہ نہیں اتنے ہوتے تھے، اللہ، حتیٰ کہ اپنے اشعار میں انہوں نے کمال جو ہے نعتیں لکھی ہیں آپ وسلم کی حمد و اپنا آپ وسلم کی مدح میں اور اللہ کی حمد و ثنا میں، اور پھر اور بھی مسلمانوں کی شان میں بہت کچھ لکھا۔ لیکن یہ تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں نکلنا، یہ ایسے نہیں تھے۔ تو حضرت صفیہ نے کہا ان کو کہ جاؤ اور اس بدبخت کے اوپر حملہ کرو۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا بندہ نہیں ہوں۔ تو اماں جان نے پھر ہمت کی، حضرت صفیہ نے، ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان نے، انہوں نے ہمت کی اور اپنے چہرے پہ کپڑا باندھا اچھی طرح،
اور پھر وہ ایک بڑی سی لاٹھی لے کر نکلیں اور اس بدبخت کو لاٹھی مار مار کے، آپ صبر کریں کیسی قوت کا مظاہرہ کیا، وہ اتنی لاٹھیاں برسائیں اس بدبخت کو، وہی مار دیا۔ اور پھر جو ہے آ کر کہنے لگی حسان بن ثابت سے کہ جاؤ اس کا ہتھیار ہی اتار لاؤ، وہ مرد تھا اس لیے میں نے اس کا ہتھیار نہیں اتارا۔ وہ کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر اس کی لاش وہاں پڑی رہی۔ وہ جب کچھ دیر بعد یہود کی وہاں پر جماعت گزری، انہوں نے دیکھا ہمارا بندہ یہاں مرا پڑا ہے، ان کو لگا کوئی نہ کوئی حفاظتی دستہ یہاں موجود ہے، تو ان کو جرأت ہی نہ ہو سکی کہ اس پر حملہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی چونکہ کچھ حفاظتی دستہ جو ہے اس کو مقرر کر دیا تھا کہ وہ گاہے بگاہے جاتا اور اس کی نگرانی کرتے، پھر واپس آ جاتے، پھر ایک اور دستہ چلا جاتا۔ ایک تو اس ترتیب سے اس حوالے سے اس کو محفوظ کر لیا کہ ہمارے گھروں پر، عورتوں بچوں پر کوئی بے خبری میں حملہ نہ ہو سکے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور اقدام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں انصاری صحابی ہیں، آپ ان کا بارہا نام سنتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قدر اہم افراد ہیں کہ انصار کے اندر دو ہی ہے، اسید بن حضیر اور باقی کچھ افراد جن کے آپ نام بار بار سنتے ہیں۔ تو ان دو افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ میری تجویز یہ ہے کہ ہم بنو غطفان کے ساتھ، بنو غطفان کے چونکہ جو قبائل ہیں تو ان کے جو 3 شاخیں ہیں، 6000 ان کی تعداد ہے، ان کے ساتھ ہم جو ہے مصالحت کر لیں کہ مدینہ کی 1/3 یعنی 33%، 1/3 جو ہے نا پروڈکشن آف ڈیٹس یعنی کھجوروں کی جو پیداوار ہے وہ ہم ہر سال ان کو دے دیا کریں گے، اور اس بنا پر وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے جائیں۔ باقی رہ جائیں گے 4000، اور یہ قریش کے لوگ یہ ہمارے پہلے بھی آزمائے ہوئے ہیں، اور 4000 کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم 3000 افراد ہیں، ہم خود میدان میں نکل جائیں گے، ہمیں خطرہ ہی نہیں رہے گا کہ پیچھے سے یہود حملہ کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اللہ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے تو پھر آپ اس کو سر انجام دیجئے، ہم بلا چون چرا اس پر ہم جو ہے نا وہ عمل درآمد کریں گے، ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو صرف ہمیں بچانے کی خاطر کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جب ہم بت پرست تھے تو اس وقت یہ افراد ہم سے ہماری پیداوار میں سے ایک دھیلا، ایک کھجور نہیں کھا سکتے تھے، الا یہ کہ ہم سے کچھ خرید لیں یا ہم بطور میزبانی ان کے سامنے کچھ پیش کر دیں۔ اور آج جب اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرمایا اور آپ کے وجود اطہر کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے، ہم ان کو اپنا مال دیں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم ہم ان کو اپنی تلواریں دیں گے۔ اور فرمایا کہ ہاں تمہاری رائے درست ہے، اور فرمایا کہ میں نے تو یہ سب اس حوالے سے سوچا کہ جب پورا عرب تم پر امڑ آیا ہے اور تم پر حملہ آور ہے، تو میں نے سوچا کہ اس معاملے سے میں تمہارے لیے کچھ نرمی اور آسانی کر سکوں، تو یہ محض تمہاری خاطر میں یہ کام کر رہا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ الحمدللہ، پھر ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے دشمن کو ذل و رسوا کرے گا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام جو ہے وہ ڈٹے رہے اس حال میں کہ ادھر جو خواتین کا قلعہ ہے اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اور جو خندق ہے اس پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک دن بہت شدید جو ہے تیروں کی برسات ہوئی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی، بہت خون بہہ گیا، بہت کمزوری اور نکاہت ان کو پیچھے لایا گیا، وہ جو فرنٹ لائن پہ تھے وہاں سے پیچھے لایا گیا ان کو۔ اور انہوں نے پھر اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ، مجھے اسلام کے دشمنوں میں سب سے زیادہ جن کے خلاف لڑنا پسند ہے یہ قریش ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جنگ ان کے ساتھ آخری مرحل میں ہے، اے میرے مولا اگر ان کے ساتھ جنگ کا کوئی اور دور باقی ہے تو مجھے زندگی دے، سلامتی دے، تاکہ میں ان کے خلاف جنگ کر سکوں، اور اگر یہ ان کے ساتھ آخری دور ہے تو پھر اس زخم کو جاری فرما اور مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے ایک دعا کی کہ اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں۔ ان بدبختوں نے ایسی بدعہدی کی، چونکہ اس سعد بن معاذ ہی گئے تھے نا، اور سعد بن معاذ تھے جن کی وہ جو ہے نا کعب سے بڑی دوستی تھی۔
جو دور جاہلیت میں بڑا یارانہ اور بڑی دوستی، ایک دوسرے سے اٹھنا بیٹھنا، اور انہی کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، اور اب اس نے بکواس کی تھی، کون اللہ کا رسول، اور اس نے وہ جو بکواسیات کی، بڑا غم اور بڑا غصہ سعد بن معاذ کو، اور دعا کی، اللہ جب تک ان بدبختوں کا میں انجام نہ دیکھ لوں تب تک مجھے موت سے ہمکنار نہ کرنا۔ خیر یہ زخمی تھے، ان کو پیچھے لایا گیا۔ اب ایک دو دن کے بعد یہ معاملہ ہوا، ہنستے نعیم بن مسعود جو بنی عامر بن اشجع سے تھے، بنو غطفان کے قبیلے سے تھے، اب وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں الحمدللہ، اور میرے اسلام لانے کی خبر میری قوم کو نہیں ہے، آپ مجھے حکم فرمائیں میں کیا کروں؟ میں تم ایک آدمی ہو، یعنی اس سے اشارہ یہ کہ ظاہر ایک آدمی جنگی اعتبار سے کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ تم جس قدر ہو سکے ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ جو ہے وہ حکمت عملی کا نام ہے۔ تو ہنستے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، بنو قریظہ آ گئے، اور وہاں ان کے سردار کعب بن اسد سے ملے، اور انہیں کہا کہ دیکھیں آپ جانتے ہی ہیں کہ میرا آپ سے کتنا تعلق ہے، اور کیسی آپ کی میری آپ کے ساتھ محبت ہے، کیسا اخلاص ہے۔ انہوں نے کہا جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کہنے لگے پھر میری بات سنیں، دیکھیں قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کا گھر بار یہاں، آپ کا مال و دولت، آپ کی آل اولاد سب یہاں ہے، آپ چھوڑ کے کہیں جا تو سکتے نہیں ہیں، جبکہ قریش اور بنو غطفان وہ تو جنگ کرنے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے، اور اب آپ نے تو ان کا ساتھ دیا ہے، ان کا نہ گھر بار ہے یہاں، نہ مال و دولت یہاں، نہ بال بچے ادھر ہیں، وہ تو جنگ کے لیے آئے ہیں، ان سے کچھ بنا وہ کچھ کریں گے، نہ کچھ بن سکا تو اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں گے۔ اب آپ سوچ لو اگر وہ کچھ کیے بغیر یہاں سے واپس ہو گئے تو آپ ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ آپ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے، وہ پھر جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ تو بنو قریظہ نے بات سنی تو ایک دم سے وہ بڑی پریشانی لاحق ہوگی، ان کو گھبراہٹ طاری ہوگی، کہنے لگے ہاں بات تو صحیح ہے، اب بتاؤ کیا کریں اس کا؟ تو نعیم بن مسعود نے کہا دیکھو میں ایک بڑا اچھا مشورہ دیتا ہوں آپ کو، جب تک قریش آپ کو اپنے کچھ افراد یرغمال کے طور پر یعنی گارنٹی کے طور پر نہ دیں، ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے کچھ 10 15 20 افراد، بڑے بڑے سردار، اہم بندے، وہ تم اپنے پاس رکھو ادھر، تمہیں یقین ہو کہ ظاہر ہے ان بندوں کی خاطر تو یہ لڑیں گے میدان میں، تو جب تک وہ تمہیں بندے نہ دیں بطور گارنٹی، بطور یرغمال، تو ان کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہونا۔ ان کا ہاں بات تمہاری صحیح ہے، ہمیں بغیر گارنٹی کے ہمیں جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بات آپ کی صحیح ہے۔ نعیم بن مسعود وہاں سے نکلے، ادھر آئے قریش کے پاس اور ابو سفیان سے ملے، کہنے لگے کہ دیکھو میں ایک خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ جانتے ہیں میں کتنا خیر خواہ ہوں آپ کا۔ تو بات یہ ہے کہ جو یہود نے، بنو قریظہ نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ معاہدہ توڑا ہے، اس پر ان کو بڑی ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا معاہدہ ان کے ساتھ بحال کر لیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ افراد بطور یرغمال اور بطور گارنٹی جو ہے اس کو لیں، اور ان افراد کو اب وسلم کے حوالے کر کر ان سے اپنا معاہدہ بحال کر لیں۔ اب تم سوچ لو اگر تمہارے افراد کو بڑے بڑے سردار اب وسلم کے پاس پہنچ گئے تو پھر وہ تم سے جیسے چاہیں گے سلوک کریں گے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر وہ یرغمال کے طور پر آپ سے کچھ بندے طلب کریں تو ہرگز نہ دینا۔ میں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ بنو غطفان کے پاس گئے اور ان کے پاس بھی یہی بات کی، ان کو بھی ساری بات بتا دی، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو دیکھیں گے۔ اب یہ تھا جمعہ کا دن آ گیا، اور جمعہ کا دن ختم ہوا، رات ہے اور صبح ہفتے کا دن طلوع ہونا ہے۔ انہوں نے رات کو پیغام بھجوایا بنو قریظہ کو کہ دیکھو بھئی اب یہاں ہمارا ٹھہرنے کا کوئی حال نہیں ہے، سردی شدید ہے، ہمارے گھوڑے بھی مر رہے ہیں، اونٹ بھی مر رہے ہیں، اور ہمارا خود بھی یہاں برا حال ہے، بیماری کا شکار ہو رہے ہیں ہم تو لوگ، اور دیگر کھانے پینے کے مسئلے مسائل وہ سارے، تو اب یہاں ٹھہرنے کا مقام کوئی نہیں ہے۔ اب ایسا کرو صبح بس اب حملہ کرو ادھر سے، اور ادھر سے ہم حملہ کرتے ہیں، اور بس کام کو ختم کریں اور اپنے اپنے گھر چلیں۔
تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھئی صبح تو ہے ہفتے کا دن، اور ہم لوگوں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے پہلے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کی مخالفت کی تھی تو اللہ کا بہت سخت ان پر عذاب آ گیا تھا، تو ہم اس عذاب سے دوچار نہیں ہونا چاہتے، لہٰذا ہفتے کے دن تو ہم جنگ نہیں کرتے، تو کل ہم حملہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لڑائی میں تب شریک ہوں گے جب آپ ہمیں بطور گارنٹی اپنے کچھ افراد جو ہیں ہمیں دیں گے، تو پھر ہم شامل ہوں گے۔ اب جب یہ پیغام لے کر قاصد پہنچا تو قریش اور بنو غطفان کا ہاں اوہو یہ تو وہی بات ہے جو نعیم نے کہی تھی، صحیح کہا تھا، صحیح خبر تھی اس کی، واقعی یہ ہم سے یہ بندے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے بندے یہ آپ وسلم کو دیں اور ان سے اپنا معاملہ وہ سیدھا کر لیں۔ نہ ان کا دیکھو بھائی اللہ کی قسم ایک بندہ بھی نہیں دیں گے تم کو ہم، تم ہمارے ساتھ نکلو، حملہ کرو اور بس، اور کچھ نہیں۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ایسی کیا بد اعتمادی، ہم ان کے ساتھ مل کر اور اپنے سارے عہد توڑ کر ان کی حمایت میں کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ چند بندے ہمیں نہیں دے رہے۔ اور بظاہر ویسے واقعہ اگر سے نعیم بن مسعود نے ساری یہ کارروائی نہ کی ہوتی تو قریش کو کوئی بات مانے نہیں تھی، انہوں نے کچھ بندے دے دینے تھے اپنے، لیکن اب چونکہ الحمد اللہ کی توفیق سے انہوں نے ایک ایسی چال چلی تھی، ان کا نہیں اب یہ ایک بندہ بھی ہمیں نہیں دے رہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں ہی نہیں۔ اور ادھر مسلمان اس سخت ترین حالات میں مسلسل آپ وسلم بھی دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، چونکہ کمزوریاں تو بڑی تھیں، تیاری کو اتنی نہیں تھی، قوت ایسی نہیں تھی مضبوط، اے اللہ پردہ پوشی فرما دے اور ہمیں خطرات سے امن جو ہے عطا فرما دے۔ اور آپ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب کو اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، ہلا کے رکھ دے ان کو۔ اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں، اور جب یہ معاملہ ہوا ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہود اندر سے حملہ نہیں کریں گے، تو انہوں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جن کے والد محترم وہ عہد میں مسلمانوں کی تلواروں سے شہید کر دیے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے والد کی دیت مسلمانوں پہ صدقہ کر دی تھی، نہیں لیا تھا کچھ بھی، معاف کر دیا تھا ویسے مسلمانوں کو۔ تو اس دن سے چونکہ آپ وسلم کی بڑی قربت ہو گئی تھی ان سے، بڑی ان کا مقام اور مرتبہ آپ وسلم کی نگاہ میں بہت بڑھ گیا تھا، تو حذیفہ بن یمان کو آپ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور خبر لے کر آؤ مشرکین کی، ان کے لشکر کی۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس دن اتنی شدید سردی تھی، اور کہتے ہیں میرے جسم پہ کپڑے بڑے باریک تھے، سردی کا کوئی انتظام ہے، اور وہ یوں بغلوں میں ہاتھ دے کر وہ سکڑ کے بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں جیسے آپ وسلم کا حکم مجھے ملا تو مجھے یوں لگا جیسے سردی نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے میں الرٹ ہوا اور میں اچھلتا کودتا میں نے خندق پار کی اور خندق کے اس پار چلا گیا مشرکین کے لشکر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ لوگ ایک طرف جا رہے اور اندھیرا شدید، اللہ نے اتنی شدید ہوا چلائی، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں، ان کے سارے چولہے بجھ گئے، جتنے آگ کے الاؤ تھے اس رات مشرکین کے کیمپ میں اللہ نے سارے بجھا دیے، شدید اندھیرا۔ وہ کہتے ہیں ایسا جیسے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، مطلب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ کریں تو نظر نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا لوگ ایک طرف چلتے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں بھی چل پڑا۔ اخیر کہتے ہیں ایک آواز بلند ہوئی اور کہتے ہیں میں نے پہچان لیا یہ ابو سفیان کی آواز تھی۔ اس نے کہا ہر بندہ اپنے ساتھی کو دیکھ لے وہ کون ہے۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے فوراً اپنے ساتھ والے بندے کو پوچھا تو کون ہے بھائی؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اس کو بھی جانتا تھا، وہ مکے کا بندہ تھا۔ اس نے کہتا ہے میرا پوچھا ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اللہ اکبر، نوبت ہی نہ آئی کہ وہ ان کا پوچھتا، یعنی اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتا حضرت حذیفہ بن یمان نے اسے پوچھا، اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو بنو قریظہ والے جو ہے اپنے عہد سے پھر گئے ہیں اور ہمارے پاس یہاں ٹھہرنے کا کوئی وجہ نہیں، چونکہ خندق ہم عبور نہیں کر پا رہے اور یہاں کھلے میدان میں پڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اپنا اپنا سامان باندھو اور ہم نکلتے ہیں۔ اور رات انہوں نے پیکنگ شروع کر دی۔ حضرت حذیفہ بن یمان واپس آئے، آپ وسلم کو اطلاع دی کہ لشکر کوچ کرنے کو تیار ہے۔ اور پھر جب صبح سورج طلوع ہوا
تو مسلمانوں کی فتح کا، اللہ کی مدد کا وہ سورج تھا، یہ میدان صاف تھے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ جو آپ صفا اور مروہ پہ دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں پڑھا کرتے تھے کہ ساری حمد اور تعریف اس سب کی جس نے انجز وعدہ اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ اور اس اکیلے رب نے سارے لشکروں کو شکست دی۔ اور دیکھ لیں یہ 10,000 کا عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر، اب تک اس سے پہلے کبھی 10,000 کا لشکر کسی جمعیت کا تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ سب سے بڑا لشکر ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا، اللہ نے ان سب کو شکست دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور مسلمان پھر وہ سارا معاملہ وہاں سمیٹ کے اپنے گھروں کو واپس آئے۔ اور ظہر کا وقت تھا، آپ سلم ہماری اماں جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر تشریف فرما غسل فرما رہے تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے، اور میں ابھی قریش کے تعاقب سے واپس آ رہا ہوں، اٹھیے اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیجئے، بنو قریظہ کا رخ کرنا ہے، بنو قریظہ پہ حملہ کرنا ہے، اور میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا، ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا۔ یہ عرض کر کے جبریل علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ وسلم نے اعلان کروا دیا جو بھی سما اور طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کرے۔ آپ وسلم پھر نکلے اور ابن ام مکتوم ان کو مدینے کا انتظام سونپا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وسلم علم عطا فرمایا، حضرت علی آگے آگے بنو قریظہ پہنچے، آپ وسلم ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ حضرت علی پہنچے ادھر بنو قریظہ کے، ان بدبختوں نے گالیاں شروع کر دیں، بنو قریظہ والوں نے اپنے، کیوں قلعہ بند ہو گئے، وہ اپنے دروازے بند کر لیے انہوں نے، اور اوپر سے انہوں نے بکواسیات شروع کر دیں۔ آپ وسلم وہاں پہنچ گئے، مہاجرین انصار بھی پہنچ گئے، اور وہاں آ کے آپ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ اب چونکہ آپ وسلم نے حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھنی ہے، تو کچھ لوگوں نے تو یہ کیا کہ وہ پہنچتے پہنچتے ان کو عشاء کا وقت ہو گیا، انہوں نے پھر عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھی، کہ چونکہ آپ وسلم کا حکم ہے، انہوں نے عصر وہاں پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی۔ اور کچھ لوگوں نے سوچا کہ چونکہ آپ وسلم کا مقصد یہ تھا فوراً روانہ ہو جائے، اب چونکہ راستے میں وقت ہو گیا، انہوں نے راستے میں عصر کی نماز ادا کر لی اور پھر بنو قریظہ پہنچے۔ تو دونوں لوگوں کو، دونوں طرح کے ایک جو ہے نا گروہ، کسی کو بھی آپ وسلم ملامت نہیں کیا، جنہوں نے آپ وسلم کے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا اور نماز لیٹ ہونے کے باوجود بنو قریظہ جا کر پڑھی عصر کی، ان کو بھی کچھ نہیں کہا، اور جنہوں نے آپ وسلم کے اس مقصد کے حکم کو، اس حکم کے مقصد کو جانتے ہوئے راستے میں نماز پڑھ لی اور پھر اس کے بعد فوراً وہ بنو قریظہ پہنچ گئے تھے، ان کو بھی آپ وسلم نے کچھ نہیں کہا، وہاں جا کر محاصرہ کر لیا گیا۔ اور پھر محاصرہ جو ہے وہ کافی طویل ہو گیا، اور 3,000 جو ہے افراد آپ وسلم کے ساتھ یہاں موجود تھے۔ تو جب کچھ دن گزر گئے تو کعب بن اسد جو سردار تھا بنو قریظہ کا، اس نے اپنے پورے لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگا دیکھو تم لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ میرا مشورہ ہے اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو، مسلمان ہو جاؤ، اس سے تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نہیں بات مانتے۔ اس نے کہا پھر اچھا، تو غصے میں آ گیا، انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو اور پھر نکلو میدان میں تلوار لے کر، پھر آریاں پاریاں ان کو مارو گے یا خود مر جاؤ گے، بیچے تمہارے بچے اور جو ہیں بیویاں غلام تو نہیں بنیں گی۔ انہوں نے کہا کیسے بات کرتے ہو، یہ کیسے مان لیں؟ ان کے پھر ایک اور بات ہے، تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ہم ہفتے والے دن جنگ نہیں کرتے، وہ ہماری طرف سے بے خبر ہوں گے اور بالکل بے پرواہ ہوں گے، ان کو اندازہ ہے کہ ہم نے حملہ نہیں کرنا، تو ہفتے والے دن ان پر حملہ کرو اور اچانک ان پر ٹوٹ پڑو اور پھر جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم نے یہ کام بھی نہیں کرنا۔
تو پھر اس کو غصہ آیا، کعب بن اسد کو کہنے لگا جب سے تم نے جنم لیا ہے تم نے ہوش مندی کا ایک دن بھی نہیں گزارا۔ اور پھر وہ اپنے مشورہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کے دل میں آیا کہ اچھا ہم اپنا آپ جو ہے نا آپ سلم کے سپرد کر دیں۔ حتیٰ کیفیت یہ تھی کہ ان کے پاس یہاں پر مہینوں تک کا کھانے پینے کا سامان اور پانی موجود تھا، اور مسلمان کھلے میدان میں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں رعب ڈال دے، وہ گھبرائے ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا آپ جو ہے نا آپ سلم کے سپرد کر دیتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، پھر جو ہمارے متعلق فیصلہ کریں آپ سلم ہمیں قبول ہوگا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اچھا اس کام کو کرنے سے پہلے نا ہمارے جو کچھ دوست ہیں مسلمانوں میں، چونکہ ظاہر ہے جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ آپ سلم کی آمد سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے، یہ مدینہ میں جتنے بھی یہ تھے اوس اور خزرج والے اور یہودی، ان کے باہمی آپس میں دوستیاں تھیں، ملنے ملانے تھے۔ تو بنو قریظہ کے حلیف تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور جاہلیت میں ان کے باہمی معاہدے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ انہوں نے پھر پیغام بھجوایا کہ جناب آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کر دیا۔ اب جیسے ہی حضرت ابو لبابہ ان کے قلعے میں داخل ہوئے، مرد ان کے پاس جمع ہو گئے، عورتیں بچے رونے لگ گئے۔ اب ایک ایسا وہ منظر تھا، ان کا دل نہ ذرا پسیج سا گیا کہ یہ تو بڑی برے حالات میں ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، پھر جو چاہیں ہمارے متعلق فیصلہ کریں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ تو جناب ابو لبابہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کر دو، لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا گردن کے اوپر کہ ذبح کر دیے جاؤ گے، جیسے نا وہ گردن پہ یوں انگلی سے اشارہ کیا جاتا ہے، اشارہ کر بیٹھے۔ لیکن ساتھ ہی احساس ہوا کہ اللہ اکبر، یہ تو مجھ سے خیانت ہوگی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا جو ان کا ارادہ ہے جو میں محسوس کرتا ہوں مجھے یہاں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ایسے یہ نہیں کام ہونا چاہیے تھا۔ وہ پھر جب قلعے سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے مدینہ آ گئے، مسجد نبوی میں، اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے آ کر باندھ لیا، اور پھر قسم کھائی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ان کو نہیں کھولیں گے وہ یہیں بندے رہیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کر رہے تھے جناب ابو لبابہ کا کہ وہ گئے ہیں تو واپس آئیں، لیکن اب دیر ہو گئی تو پھر ان کو بتایا گیا کہ اس طرح ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی جناب ابو لبابہ سے، اور انہوں نے جا کے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستون سے باندھ لیا ہے۔ اب فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتے میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن اب جو خود وہ کام کر بیٹھے ہیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کی اجازت نہیں دی جاتی اور حکم نازل نہیں ہوتا تو میں بھی ان کو نہیں جا کے کھول سکتا جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہ فرما لے۔ اب بنو قریظہ کی صورتحال ہے، وہ تذبذب میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں کیا کریں، حتیٰ کہ اسی دن یا شاید اس سے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے، اور حضرت علی نے پھر ایک بلند آواز سے کہا کہ اللہ کی قسم یا تو میں بھی وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا، یعنی شہادت، اس کے درجے پہ فائز ہو جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، یا پھر اس قلعے کو فتح کر کے دم لوں گا۔ اور وہ جیسے وہ آگے بڑھے، وہ ایک نعرہ اللہ اکبر اتنا وہ دہشت زدہ کر گیا ان کو، تو یہود نے فوراً اعلان کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنا آپ جو ہے نا مسلمانوں کے سپرد کرتے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ تو جناب محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زیر نگرانی جو ہے نا ان تمام قیدیوں کو باندھا گیا، عورتوں بچوں کو الگ کر دیا گیا، مردوں کو الگ کر دیا گیا۔ اب صورتحال یہ بنی کہ اوس کے جو تھے، جو حضرت سعد بن معاذ کے قبیلے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گزارش کی کہ دیکھیں جب بنو قینقاع کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہ خزرج کے حلیف تھے، وہ عبداللہ بن ابی نے آپ سے سفارش کی، آپ نے ان کو بخش دیا تھا، احسان فرمایا تھا، تو اب یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ کو رحم فرمائیں، ان کی جان بخشی کر دیں، ان کو جلا وطن کر دیں۔ مطلب وہ سفارشیں کرنے لگے، جب بہت سفارشیں کی نا، آسمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا سردار ہی ان کے متعلق فیصلہ کر دے؟ سعد بن معاذ کے متعلق کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اوس والے کہنے لگے ٹھیک ہے جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو۔ چونکہ سعد بن معاذ کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ وہ خندق میں ہی شہید اس میں زخمی ہو گئے تھے، اور انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے
کہ اللہ جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں تو مجھے موت سے ہمکنار نہ کرنا۔ تو وہ چونکہ زخمی تھے، اپنے گھر میں تھے، تو ایک خچر پہ سوار کر کے جو ہے ان کو، بلکہ گدھے پر ایک سوار کر کے ان کو لایا گیا۔ ان کی چونکہ وہ بازو گرا کٹ گئی تھی، تو وہ جب وہاں پہنچے، ابھی وہ مسلمانوں کے لشکر قریب قریب پہنچ رہے ہیں، تو ان کے قبیلے والے نے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں ان کے گدھے کے، کہ دیکھو یار ہمارے دوست تھے، آپ کو اندازہ ہے بڑی ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ یاریاں رہی ہیں اور بڑی محبتیں ہوا کرتی تھیں، تو ان کے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ کرنا۔ اب وہ لوگ سفارشیں کری جا رہے ہیں، سعد بن معاذ سن رہے ہیں، چپ ہیں۔ کرتے کرتے جب لوگوں نے بہت انتہا کر دی تو سعد نے کہا اللہ کی قسم اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہو۔ اللہ اللہ، لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ سعد جو ہیں وہ بہت سخت فیصلہ کرنے والے ہیں۔ خیر آپ سلم کے پاس جب پہنچے، آپ سلم نے بنو سعد کو حکم دیا اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنے سردار حضرت سعد بن معاذ کو اتارا اور فرمایا کہ اے سعد، لوگ جو ہیں وہ تمہارے فیصلے کے اوپر جو ہے نا متفق ہو رہے ہیں۔ تو حضرت سعد نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا سعد نے کیا میرا فیصلہ مسلمانوں پر بھی لاگو ہوگا؟ سب نے کہا جی بالکل۔ اور پھر کہا کہ کیا میرا فیصلہ ان سب پہ لاگو ہوگا جو یہاں موجود ہیں؟ اشارہ آپ وسلم کی طرف تھا، لیکن احترام کی وجہ سے نہ آپ وسلم کی طرف دیکھ پا رہے تھے، نہ آپ وسلم کا نام لے رہے تھے۔ تو آپ فرمایا کہ ہاں اے سعد، تمہارا فیصلہ ہم پر بھی لاگو ہوگا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ پھر ان کے متعلق یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور تقسیم کر دیے جائیں۔ آسمایا سعد، ان کے بارے میں تمہارا وہی فیصلہ ہے جو آسمانوں پر رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ، اب تصور کریں ان بندوں کے متعلق نرمی کی جانا، یہ سراسر اسلام کو مزید امتحان میں اور مشکل میں ڈالنے والی بات تھی۔ یہ حیی بن اخطب کون تھا؟ یہ جس نے پورا انتظام کیا اور یہ خندق کے لیے 10,000 کا لشکر جو ہے وہ غزوہ خندق پر لے آیا، یہ وہی تھا جس بدبخت کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، بنو نذیر کا سردار تھا نا۔ اب یہ بنو قریظہ والوں کے ساتھ وہی بند تھا یہاں بھی۔ اب ان کو بھی اگر صرف آپ چھوڑ دیتے تو کیا ایک اور جنگ کے لیے، کسی اور بڑے مسئلے کے لیے اسلام اس سے دوچار ہو؟ اور یہ لوگ محض مجرم نہیں تھے، وہ جنگی مجرم جنہوں نے اسلام کو نازک ترین حالات پر، اس مقام پر جب مسلمان اپنی زندگی کا ایک اہم معرکہ لڑ رہے، اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی بدعہدی نہیں کی، اور یہ اس بات کے خود گواہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، اس عہد کو توڑا، اور اس حال میں مسلمانوں کو دوچار کر دیا کہ مسلمان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ اور پھر ان سے وہ 2,500 تلواریں، 1,500 تلواریں، 2,000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں وہ برآمد کی گئیں ان سے، جو یہ سارے کا سارا سامان مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال کرنا تھا انہوں نے، اور یہ بدبختوں نے یہ سارا سامان مشرکین کو بھی سپلائی کرنا تھا۔ اس حالات میں واللہ ان کے لیے یہی ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان سب کو لجایا گیا، ان کے مردوں کو، ایک بنو نجار کی خاتون تھیں جو بنت حارث تھیں، ان کے گھر میں ان کو قید کر لیا گیا، اور پھر بازاروں میں خندق کھودی کی، بڑے بڑے گڑھے جو ہے کھودے گئے، اور ان کے 8-10 افراد کو لایا جا رہا تھا، وہاں قتل کر کے ان کو وہاں دبایا جا رہا تھا۔ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو یہود نے پوچھا اپنے سردار سے، کعب بن اسد سے، کہ کچھ اندازہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کعب نے کہا کہ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تمہیں اندازہ نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا اور جانے والا پلٹ نہیں رہا؟ اللہ کی قسم یہ قتل ہے، یہ ذبح ہے۔ خیر اس دن وہ تقریباً 600 سے 700 کے درمیان یہ بندے تھے جن کو یہاں پر قتل کیا گیا، اور حیی بن اخطب وہ بھی چونکہ اپنے حد کے مطابق ان کے ساتھ یہاں پر ان کے گلے میں نظر بند ہو گیا تھا، اس کو لایا گیا۔
آپ ذرا اس کی ڈھٹائی کا، اس کی اسلام دشمنی کا، اس کی خدا دشمنی کا اندازہ لگائیں۔ وہ آپ وسلم سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی یہ دعوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب ذرا الفاظ پہ غور کریں، اس کو معلوم تھا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، یہ اللہ کے سچے نبی، اور یہ وہی ہیں کہ جس دن آپ وسلم پہنچے ہیں مدینہ تو یہ آپ وسلم کے پاس آیا، اور ان کی چونکہ بیٹی حضرت صفیہ، ہماری اماں جان حضرت صفیہ بنت حیy بن اخطب آپ وسلم کے جب نکاح میں آئیں، انہوں نے پھر سارا واقعہ بتایا کہ اس بدبخت نے پہلے دن آپ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور اسی دن اس نے عہد کیا تھا مرتے دم تک مخالفت کروں گا۔ اللہ اکبر! اور دیکھ لیں اب اس کی موت کا وقت ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا کہ میں نے آپ کی مخالفت اور عداوت کی، آپ کی دشمنی کی، اور جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور پھر لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو ایک نوشتہ تقدیر ہے، جو اللہ کا لکھا ہوا ایک تقدیر کا فیصلہ تھا، ایک بڑا قتل جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا، یہ ہو کے رہنا تھا، تو ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھا، اس کی گردن کاٹ دی گئی، لیکن مرتے دم تک یہ بندہ، یہ بدبخت اپنی دشمنی پر قائم تھا۔ اور یقین کریں یہ تاریخ، یہ سارا سلسلہ، یہ تفصیل آج ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہمارے سلیبس سے چیزیں یہ نکال دی گئیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان بدبختوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہود نے، ہم نے نکال دیا تو آپ سمجھتے ہیں یہودی اس چیز کو بھول چکے ہیں؟ یقین کریں ان کے سلیبس میں ان کے بچے یہ واقعہ پڑھتے ہیں، اور اس واقعے کی بنیاد پر وہ اپنے بچوں کو تیار اور آمادہ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں مسلم دشمنی پر کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، ایک دن میں 600-700 افراد کاٹ کے رکھ دیا ان کو۔ اس طرح آپ وسلم کو ایک ظالم پورٹریٹ کرتے ہیں، جبکہ کن حالات میں کاٹا گیا، کیا ان کا جرم تھا، ان بدبختوں نے کیا سازشیں کی تھی، وہ ڈیزرو کرتے تھے اس سزا کو، وہ یہ بیان نہیں کرتے، وہ صرف آپ وسلم کی دشمنی میں اپنے بچوں کو یہ واقعہ بیان کر کے ابھارتے ہیں۔ وہ ہم نہیں بیان کریں گے، وہ ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے یہ بڑے نام نہاد روشن خیال فلاسفر، وہ جی اسرائیل کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے، دور بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، تقاضے بدل گئے ہیں، آج ہم اگر ان کو قبول کر لیں گے وہ ہمیں بڑا مالی مفاد دے سکتے ہیں، بڑا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ آسانی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اپنے دین سے، اپنے نبی سے غداری کریں، اور پھر قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، وہ یہ بدبخت کبھی ہمارے حامی ہو نہیں سکتے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ تم سے اے مومنو اس وقت تک راضی ہو نہیں سکتے جب تک تم ان کی ملت اختیار نہ کر لو، اسلام چھوڑ کر تم ان کا دین اختیار نہ کر لو۔ تو کیا ہم دین چھوڑ دیں ان کو راضی کرنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے اس ساری تاریخ، اور یہ صرف تاریخ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ آپ وسلم کی سیرت ہے، یہ خود بھی سمجھیں، اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیں، ان کے دل میں یہ بات راسخ کریں کہ یہ بدبخت دشمن ہیں، ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے دلی تعلق نہیں، کوئی میل ملاپ، کوئی ایسا جو معاملات جو دنیا کے چلیں ان کی حیثیت اپنی جگہ، کیونکہ آپ وسلم نے بھی اہل کتاب سے معاملات کیے، لین دین کیا، اور عیسائیوں سے بھی، اس کی ممانعت نہیں ہے کاروباری لین دین کی، لیکن ان سے محبت، تعلق وہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔